قبروں پہ سجدہ ہو رہا ہے، پیروں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، بزرگوں کے آگے سجدہ ہو رہا ہے، گلے میں لال کالے پیلے دھاگے ڈالے جا رہے ہیں، پیر میں دھاگا پہنا جا رہا ہے، پیٹ پہ دھاگا پہنا جا رہا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جب تک یہ دھاگا میں پہنے ہوں میں بیمار نہیں پڑوں گا، مجھے نظر نہیں لگے گی۔ یہ شرک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ کیا معاف ہونے والا گناہ نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں۔ جس دین کے ذریعے توحید پھیلی تھی وہ دین آ کر کے ہندوستان میں بدل گیا، اور ہندوستان میں اس دین کے ماننے والے قبر پرست بن گئے، بزرگوں کے آگے سجدہ کرنے والے بن گئے، تعویذ پہننے والے بن گئے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے۔ ایک اور طریقہ چل رہا ہے حرام خوری کا، اور مسلمانوں میں زیادہ پایا جا رہا ہے۔ زمین میری ہے اور میری زمین کے بغل میں میرے پڑوسی کی زمین ہے، میں دھوکے سے کیا کرتا ہوں، اپنے پڑوسی کی زمین کا 1 فٹ حصہ اپنی زمین میں شامل کر لے رہا ہوں۔ میں مثال دے رہا ہوں، اپنے پڑوسی کی، اپنے رشتہ دار کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے زمین پر بنی ہوئی باؤنڈری کو مٹا دینا، نشان کو مٹا دینا، یا زمین و جائیداد کے کاغذ میں ہیر پھیر کر لینا۔ میرے پیارے ساتھیو، اگر یہ کام آپ کرتے ہیں تو کان کھول کر کے سن لیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن اللہ من غیر منار الارض، جو زمین کے نشان کو بدل دے، جو جائیداد کو ہڑپنے کے لیے، زمین کو ہڑپنے کے لیے زمین کے نشانات کو بدل دے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ اس ماں نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھا اور اپنی جان پر کھیل کر کے تجھ کو جنم دیا، اور 2 سال تک تجھ کو اپنا دودھ پلایا۔ اس باپ نے انگلی پکڑ کر کے تجھ کو چلنا سکھایا، تیرے آرام کے لیے گرمی، جاڑا اور برسات کے ہر موسم میں اپنے آپ کو کھٹاتا رہا، تپاتا رہا، تیرے سر پہ چھت بنی رہے، تو ترقی کرے، تجھے عزت ملے، تجھے نام ملے۔ تیرے باپ نے کیا کیا تکلیفیں سہی تو نہیں جانتا۔ اپنے ماتا پتا کا سمان کرو، آدر کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سنو۔ وبالوالدین احسانا، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہنا۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، تیرا رب آئے گا اس حال میں کہ فرشتے سب لگا کر کے کھڑے ہوں گے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ فیصلے کے ٹائم جہنم کو لایا جائے گا۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان کو اپنی کوتاہیاں یاد آئیں گی، اپنے گناہ یاد آئیں گے، اپنی غلطیاں یاد آئیں گی، اپنے پاپ یاد آئیں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان اپنے گناہوں کو یاد کرے گا، وانى له الذکریٰ، لیکن آج یاد کرنے سے کوئی فائدہ اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ جہنم کو قریب لایا جائے کہ ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ جاؤ پوری تقریر سن لینا، ایک ایک لفظ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آ جائے اگلی بار میرا گریبان پکڑ لینا، میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں میرے بھائیوں کہ علول جلول کچھ بھی بک کے چلے جائیں۔ میرے ساتھیوں، دین کو سیکھو۔ نبی پر قرآن، اللہ کے نبی پر قرآن کی آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور قیامت کے دن ہر ایک نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وهم لا يظلمون، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اس دن ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ جاؤ پوری تقریر سن لینا، ایک ایک لفظ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف نظر آ جائے اگلی بار میرا گریبان پکڑ لینا، میں معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں میرے بھائیوں کہ علول
آپ سبھی سے میری درخواست ہے، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں۔ جزاک اللہ خیر۔